السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حنفی حضرات کہتے ہیں کہ مطلب جو دیگر حدیث جو ہے امام بخاری جو حدیث صحیح کہتے ہیں وہ مطلب ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے؟ تو ان کو کیسے جواب دیں؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں. سب سے بڑا جواب جو لوگ ہر جگہ پیش کرتے رہتا وہ ہے کہ صحیح بخاری کی صحت پر اجماع ہے. ہم صحیح بخاری کو اس لیے تھوڑی صحیح مانتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح کہہ دیا ہے بھائی، اس لیے صحیح مانتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے. اور پھر امام بخاری نے اگر صحیح کہا تو اس صحیح کے، اس دعوے کے، اس تصحیح کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں، کوئی راجع، کوئی واضح دلیل موجود، اس لیے ہم صحیح مانتے ہیں. سمجھ رہے؟ اور امت اجماع کر چکی ہے، اس پر اتفاق کر چکی ہے. یہ ذہن سے آپ کے نکل جانا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کہہ دینے کی وجہ سے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. بہت سارے محدثین ان کی تصحیح سے اختلاف بھی ہوتا ہے، تضعیف سے بھی اختلاف ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو حکم ہے حدیثوں پہ، اس سے اختلاف بھی کہہ سکتا ہے محدثین نے کیا، ہم نے بھی کیا. بھائی کچھ حدیثیں صحیح مسلم میں ہے، شیخ امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر میں ضعیف ہے، لیکن ہم امام مسلم رحمہ اللہ کی حکم کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس پر بھی امت کا اجماع ہو چکا ہے. تو اس لیے ہم صحیح نہیں مانتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اس لیے کہ اجماع ہو چکا. اور اجماع تو دلیل ہے نا، اجماع تو دلیل ہے نا. تو بار بار یہ لوگ پیش کرتے ہیں اجماع اجماع، تو اس پر اس کی تصحیح پہ اجماع ہو چکا ہے. اجماع ہو چکا ہے تو اس لیے ہم اس کو حجت مانتے ہیں. اجماع حجت ہے. جی کچھ مسئلہ ہے تو اعلان کر دینا ہے لوگ، یعنی کہ آدھا ادھر آدھا ادھر کیوں رہتے ہیں؟ کچھ مسئلہ ہے تو اعلان کر دیں کہ ہم بخاری کی صحت کو نہیں قبول کرتے ہیں، تو کم سے کم کچھ سمجھ میں آتا ہے. اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کے حوالے سے ہم کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہونے کا مطلب کیسے کہ صحیح ہے، امام بخاری کہنے سے کیوں صحیح ہوگا؟ لیکن اگر ہم کتب ستہ سے بھی نیچے اتر کے ان کی کسی دلیل کا رد کریں تو وہ ہم کو منکر حدیث کو بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو حدیث کا انکار کر رہے ہو، یہ حدیث کو رد کر رہے ہو. تو بھائی آپ کا معاملہ ہے کہ صحیح بخاری جو قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد جس کو پہلا درجہ ملا ہے، اس کی روایت کو آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، اور اپنا ایک دم چوتھے درجے کی روایت لاؤ، چوتھے درجے کی کتاب سے موضوع، حتیٰ کہ وہ حدیث جو محدثین نے موضوعات میں نقل کی ہیں ان سے آپ دلیل بناؤ. ابھی شیخ شعبان ذکر کر رہے تھے، وہ زاہد کوثری نے واقعی اس حدیث کو صحیح کہنے کی کوشش کی ہے، اور علامہ معلم رحمہ اللہ نے تنقیل میں اس کا جواب بھی دیا ہے. وہ سراج امت والی جو روایت ہے اس کا جواب دیا علامہ معلم رحمہ اللہ نے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ اتنا دور جا کے روایتوں کو آپ چن کے لاتے ہیں، اس کو صحیح بولتے ہیں، اور جو صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ کیا ثبوت ہے کہ وہ صحیح ہے. اور ایک آخری بات، میں بات لمبی نہیں کروں گا، کہ جب اختلاف ہوتا نا تو متفق علیہ چیزوں میں اختلاف کیوں کر دیتے بھائی؟ احناف اور الحدیث میں یہ تو متفق علیہ بات ہے نا کہ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کی روایات صحیح ہیں. جن روایات سے ہم استدلال کرتے ہیں ان کی صحت پر ان کی طرف سے بھی جو ہے اتفاق ہے، پہلے اتفاق ہو چکا ہے. لیکن جب کبھی بحث ہوتی ہے تو جھٹ سے کہہ دیتے نہیں صحیح بخاری میں تو کیسے صحیح ہو جائے گا. یہ غلط رویہ ہے. جب پہلے ہمارے درمیان یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ صحیح ہے تو پھر اس میں نقص نہیں نکالنا چاہیے، اس پہ جرح نہیں کرنا چاہیے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.